بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپتان ایک دن دونوں اسمبلیوں کے الیکشن پر راضی، مگر 14 مئی سے آگے ہرگز نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں اسمبلیاں تحلیل کی گئیں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ عوام کا مینڈیٹ لیا جائے۔ عوام ہی سپریم پاور ہے اللہ تعالیٰ کی پاور کے بعد ڈیموکریسی میں۔ لیکن یہاں کچھ ایسی مافیا بیٹھی ہے جس میں اداروں کے کچھ لوگ بھی ہیں جنہوں نے بھرپور کرپشن کی ہوئی ہے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے۔ جو پچھلے ایک سال میں انہوں نے کیسے گویٹ بھی دیا، وہ جو جتنے چور لٹیرے تھے جن پہ کیسز تھے، پچھلی کئی دہائیوں سے کیسز چل رہے تھے اور وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے کیسز کو ڈیلے کروانے پہ تلے ہوئے تھے اور کرواتے جا رہے تھے، خیر کسی بھی طریقے سے۔ کبھی وکیل نہیں ہے، کبھی یہ نہیں ہے، کبھی وہ نہیں ہے، کبھی وہ اسپتال میں ہے، کبھی بیمار ہے، مرتے نہیں ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے۔ تو عوام کا مینڈیٹ لینا ضروری تھا، اور پھر آئے دن روزانہ آج عدم اعتماد آ گئی ہے، آج یہ ہو گیا ہے، آج پیسے دے کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے۔ تو یہ ڈرامے بازی جو ہے یہ پنجاب میں خاص طور پہ چلتی آپ نے دیکھی ہوگی۔ اس ساری چیزوں کا کلا کما کرنے کے لیے عمران خان نے یہ سٹیپ لیا تاکہ عوام کا مینڈیٹ لے جائے۔ اب دوسرا جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کا ایک بنجل ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ عوام کے پاس جائے، اور انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ عوام ان کو ووٹ دے گی۔ اب بات تو وہی ہے کہ ایک وہ نعرہ لگا تھا ووٹ کو عزت دو، تو اب تو ووٹ کی بات ہی نہیں کرتے، اب بات کرتے ہیں کہ ووٹ نہ دو۔ ووٹ کی بات ہی نہیں کرتے، الیکشن کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ 14 مئی آئین کی روح سے 14 مئی کو الیکشنز ہونے ضروری ہیں، جس کا چیف جسٹس نے بھی انتباہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، اس صورت میں اگر قومی اسمبلی بھی تحلیل کی جائے، اس صورت میں پی ٹی آئی یا کپتان جو بھی ہے وہ اس چیز پہ بھی راضی ہیں کہ کہیں دوسری تاریخ کر لیں، لیکن وہ 8 اکتوبر والی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ضد پی ڈی ایم کو بھی چھوڑنی ہوگی۔ پی ٹی آئی آلریڈی اس چیز پہ آمادہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ 14 مئی سے آگے ضرور چلے جائیں گے، لیکن قومی اسمبلی تحلیل کی جائے اور ایک ہی وقت میں پورے پاکستان میں الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے انتخابات کروائے جائیں۔ تو وہ اگر دیکھا جائے، اگر انصاف کی بات کی جائے تو وہ جولائی تقریباً مڈ بنتا ہے، تو مڈ میں ہو جانے چاہیے۔ اس پہ پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کپتان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ جو پی ڈی ایم اور کچھ لوگ مافیا جو ایک سال سے یہی جھوٹ پہ اور اس پاکستان کو تباہ کرتے ہوئے کہاں گہرائیوں میں پستیوں میں لے گئے ہیں، اس عوام کا جینا انہوں نے دو بھر کر دیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے، تو یہ مذاکرات بھی ایک بہانہ تھا۔ یہ تو ایک ایک پل کا ڈیلے جو ہے وہ کس طریقے سے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ چیف جسٹس نے پہلے کہا جی آپ انتخابات وہ مذاکرات کریں، اس کا نام بھی نہیں لیا کسی نے۔ اب جب تھوڑا سا ڈنڈا ہلایا چیف جسٹس نے 27 کو، تو یہ سارے مان گئے۔ اب باہر ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھ لیں، میڈیا پہ دیکھ لیں، تو اس میں کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم انتخاب نہیں ہونے دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، یہ نہیں دیں گے۔ لیکن اس دن جب عدالت میں پیش ہوئے تو ساری چیزیں مان گئے، جی ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ بھائی پہلے موت آ گئی ہوئی تھی آپ لوگوں کو، 5-6 دن عید کی چھٹیاں اور یہ ساری چیزیں، باقی عید ملن ہوتا رہا، سارا کچھ ہوتا رہا، باقی سارے کام ہوتے ہیں۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے سال میں ایک چھٹی بھی نہیں کی، وہ بیمار بھی نہیں ہوئے، پہلے تو وہ مسلسل بیمار رہے 3-4 سال۔ تو یہ عید کی چھٹیوں میں اگر عوام کی خواہش کے مطابق یہ کام ہونا تھا، عوام کی انہوں نے خدمت کرنی ہے، تو یہ عید کی چھٹیوں میں بھی یہ ہو سکتے تھے مذاکرات۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک دن مذاکرات ہوئے اور پھر ابھی یہ چھٹیاں ویکینڈ اور یہ 1 مئی کی چھٹیاں ڈال ڈول کے منگل کو مذاکرات ہوں گے۔ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہے اور اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں۔ تو یہ مذاکرات جو ہے یہ صرف ایک بہانہ ہے، ڈیلے ٹیکٹس ہے۔ انہوں نے اپنی ضد سے پیچھے آنا نہیں، حالانکہ اب کوئی بڑی بات نہیں ہے، 3 مہینوں کی بات رہ گئی ہے، اسمبلیاں تو ویسے بھی ختم ہونی ہے۔ لیکن یہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے پوری قوم کو لگایا ہوا ہے، اور ساتھ گرفتاریاں اس لیے کر رہے ہیں، مذاکرات جاری، پھر گرفتاریاں کیوں؟ تو گرفتاریاں صرف اس لیے جاری ہیں کہ کسی طریقے سے یہ آپے سے باہر ہو جائیں، غصے میں آ جائیں، پی ٹی آئی کپتان، اور کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں، اور جو چیف جسٹس کا حکم ہے جی مذاکرات کریں، اور وہ مذاکرات پی ٹی آئی کی طرف سے پہل ہو جائے کہ مذاکرات سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی ہے، تو بات پی ٹی آئی پہ ڈل جائے گی۔ لیکن یہ بڑے
حوصلے کی بات ہے کہ یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ مذاکرات یہ اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسی طرح کپتان کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو گیا، کپتان کے ساتھ تو ہاتھ اس دن ہی ہو گیا تھا جب یہ پریزن وین باہر آ گئی تھی اور جب عدالتیں رات کو کھلی تھیں، ہاتھ تو اسی دن ہو گیا تھا۔ اور ایک سال سے مسلسل دیکھ لیں کون سے ظلم و ستم انہوں نے نہیں کیا، لوگوں کو ننگا کیا، ٹارچر کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ پاکستان کا کوئی ایسا تھانہ بچا ہے جس میں ان کے خلاف کیسز نہیں بنائے گئے؟ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی، چاہے مارشل لاء کا دور بھی تھا، اس طرح کا ظلم و جبر نہیں ہوا۔ تو یہ سارا کچھ وہ ہاتھ ہی کر رہے ہیں ابھی تک، آج تک ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ پاکستان کا اور اس عوام کا حامی و ناصر ہو۔ الیکشن ہو جانے چاہیے تاکہ عوام کا مینڈیٹ سامنے آ جائے اور پھر ان ساروں کو پتہ لگ جائے۔ اللہ حافظ۔